حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عقلمند جوان طرح طرح کے فضیلتوں کے فنون میں کافی معلومات رکھتا تھا اور طبیعت نفرت کرنے والی رکھتا تھا، چنانچہ عقلمندوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا اور زبان سے بات نہ کہتا۔ ایک بار باپ نے اس سے کہا، بیٹا جو کچھ تو جانتا ہے تو بھی کہہ۔ وہ کہنے لگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو کچھ میں نہیں جانتا لوگ وہ پوچھ بیٹھیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو نے وہ سنا ہے کہ ایک صوفی اپنی جوتیوں کے تلے میں چند کیلے ٹھوک رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اس کی آستین پکڑی کہ آ اور میرے گھوڑے کے نال جوڑ دے، نہ کہی ہوئی بات پر کوئی تجھ سے کام نہ رکھے گا، مگر جب تو نے کوئی بات کہی تو اس کی دلیل بیان کر۔ اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم والوں کے سامنے خاموش رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ اپنی جہالت کا پردہ کھل جاتا ہے اور پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک معتبر اور بڑے عالم کا ایک بے دین سے مباحثہ ہوا اور دلائل میں اس سے جیت نہ سکا، عاجز ہو گیا اور واپس آ گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ تو علم و ادب میں کافی معلومات رکھتے ہیں، اس کے باوجود ایک بے دین کو دلیل نہ دے سکے۔ کہا، میرا علم قرآن اور حدیث اور بزرگوں کے اقوال میں ہے، اور وہ ان باتوں کا نہ معتقد ہے اور نہ سنتا ہے، پھر اس کی کفر کی باتیں سننا میرے کس کام آئے گا؟ وہ شخص جس سے قرآن و حدیث بیان کر کے بھی تو نہ چھوٹے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے جواب نہ دے۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ بے دین لوگوں سے سخت ضرورت کے بغیر مناظرہ نہ کرنا چاہیے، اور اگر مجبوری ہو اور گفتگو کرنا ضروری ہو تو ان کے سامنے قرآن و حدیث سے دلائل پیش نہ کرنے چاہیے، اس لیے کہ وہ تو قرآن و حدیث کو مانتا نہیں، لہذا وہاں صرف عقلی دلیل پر اکتفا کرنا چاہیے۔